باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. باب بر الوالدین وصلۃ الارحام. والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور صلہ رحمی کرنا، اس سے متعلق آیات اور احادیث اس باب میں ذکر ہوں گی. یہاں نووی رحمہ اللہ نے سب سے ابتدا میں چند آیات نقل فرمائی ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحم کے رشتے قائم کرتے ہو. اور فرمایا: والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی رحم کے رشتوں کو جوڑتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا: ای العمل احب الی اللہ تعالی. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ علی وقتہا. نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل. فرماتے میں نے پھر سوال کیا: ثم ای؟ اس کے بعد پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بر الوالدین. والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے. فرماتے میں نے تیسری بار پوچھا: ثم ای؟ اس کے بعد پھر کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے؟ تو آپ نے فرمایا: الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کی. انسانی رشتوں میں والدین کا رشتہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور قرآن مجید نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا جو سلوک کرنے کا جو حکم بیان فرمایا ہے، اکثر جگہوں پر توحید کے بیان کے فوراً بعد اگلا موضوع یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 36 ہے جو ابھی سب سے پہلے تلاوت ہوئی. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ دین اسلام کا اہم ترین اور بنیادی موضوع ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اس بنیادی اور اہم ترین موضوع کے فوراً بعد متصل بعد جو موضوع بیان کیا گیا ہے
وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس بات کا بھی خیال کرو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور یہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، متعدد جگہوں پر، کم و بیش 4 جگہوں پر اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ یہ حکم بیان ہوا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے متصل بات اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ مفسرین کرام نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ کا حق وہی پہچان سکتا ہے جو ظاہری اسباب میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے یعنی والدین کا حق پہچان سکتا ہو۔ جو اپنے والدین کے حق کا معترف نہیں، ان کے احسان کا معترف نہیں، وہ پھر اللہ رب العزت کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا، ان کے اللہ کے احسانات کا بھی معترف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ہے کہ وہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور قرابت داری کے رشتوں میں جوڑ پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر یہ رشتے قائم کیے گئے۔ جب بھی کسی کا رشتہ نئی جگہ قائم ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، تو یہ نکاح سے پہلے جو خطبہ مسنونہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نام پر یہ رشتہ قائم کیا جا رہا ہے۔ اور رحم کا رشتہ بنیادی طور پر ہے ہی یہ، ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ کیسے جڑ جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کی کسی ایک بچے اور بچی کا آپس میں نکاح ہوا، اور ان کے نکاح کی صورت میں اللہ نے ان کو اولاد دی۔ اولاد رحم سے آتی ہے، ماں کے رحم سے آتی ہے، تو اس سے یہ صلہ رحمی ہے کہ آپس میں قبیلوں کے قبیلے ایک نئے رشتے کے اندر بندھ جاتے ہیں، ایک نئی نسل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس قرابت داری، اس رحم کی قرابت داری کا خیال کرو، اور اگر انسان اس کا خیال نہ کرے تو یاد رکھیے آگے احادیث آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ تو اسے جوڑ دے جو مجھے جوڑتا ہے، اور اسے کاٹ دے جو مجھے کاٹتا۔ اور رحم کے رشتوں میں سب سے اہم ترین رشتہ وہ ماں باپ کا رشتہ ہے کہ جن کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا آپ کے اس دنیا میں آنے کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کلمہ کن سے بھی ہر کسی کو پیدا کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو آدم علیہ السلام کی طرح ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت حوا کی طرح مرد کی صرف پسلی سے پیدا کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کر سکتے تھے۔ یہ سارے اللہ رب العزت نے انسانوں کی مثالیں ہمارے سامنے اسی لیے بیان کی ہیں کہ اللہ محتاج نہیں ہے اسباب کے، وہ چاہیں تو بغیر اسباب کے بھی جب ارادہ فرما دیتے ہیں کلمہ کن سے بھی وہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کو اللہ نے جہاں آزمائش بنایا ہے، ابتلا بنایا ہے، وہی اسباب کے ساتھ بھی جوڑا ہے، اور یہ اسباب بھی پھر انسان کے لیے آزمائش اور ابتلا ہیں۔ ان میں ابتلا اور آزمائش یہ ہے کہ وہ اسباب کے حوالے سے جائز اور ناجائز کی تمیز کرے، اور اسباب کے حوالے سے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرے۔ تو اس دنیا میں آنے کا سبب بننے والے والدین کا سب سے زیادہ حق ہے، اور ان میں بھی ماں کا سب سے زیادہ حق ہے، جس کے متعلق آگے حدیث مبارکہ آئے گی۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ حکمت سے نوازا تھا، اور آپ سے زیادہ حکمت کسی کے پاس نہیں، اس لیے بسا اوقات ایک ہی سوال لیکن پوچھنے والے کی کیفیت اور اس کی ضرورت کے مطابق آپ نے اس کا جواب مختلف دیا۔ یہ ایک سوال متعدد صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال کون سے؟ اب سوال پوچھنے والے کی کیفیت اور حالت اور اس کی ضرورت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر مختلف جوابات عطا فرمائے۔ یہاں پر فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا،
اور ایک اور جگہ پر یہی سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل میں سے۔ نماز کو ضائع کرتے رہنا، لیٹ کر کر کے پڑھنا اور بلا عذر جو ہے انتظار میں رہنا کہ اچھا ابھی بڑی دیر ہے ابھی بڑی دیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے کہ انتظار کرتا رہتا ہے ابھی تو بڑا وقت ہے ابھی تو بڑا وقت ہے ابھی تو بڑا وقت ہے، لیکن یہاں تک کہ اس کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے، جلدی جلدی آپ نے فرمایا ٹھونگے مارتا ہے، اٹھک بیٹھک کرتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت چھوڑا کرتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ زیادہ جو ہے وہ لمبی قرات کر سکے یا زیادہ تسبیحات پڑھ سکے، تو بس جلدی جلدی بس بھگت جائے نماز۔ یہ طریقہ کار اگر کسی کا ہے اور اس نے اس کو عادت بنایا ہوا ہے تو یاد رکھیے آپ نے فرمایا یہ صلاۃ یہ نماز منافق کی نماز۔ ہاں کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی وجہ سے واقعتاً لیٹ ہو گیا، کوئی معاملہ ایسا درپیش آ گیا تو پھر اجازت ہے، اسی لیے اسلام نے وسعت رکھی ہے، ایک اول وقت ہے ایک آخری وقت ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ باقی نمازیں ساری اول وقت میں پڑھی جائیں اور عشاء کی نماز جو ہے وہ لیٹ کر کے پڑھی جائے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عشاء کی نماز کے متعلق کہ اگر مجھے اپنی امت پر بوجھ کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اسے رات کے آخری پہر لے جاتا۔ تو جتنا انسان لیٹ کر کے پڑھ سکے، جتنی عموماً لوگوں کے لیے آسانی اس میں اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھنا چاہیے، بالکل اول وقت میں پڑھنے کے بجائے تھوڑا لیٹ کر کے پڑھنا یہ زیادہ مسنون ہے، لیکن باقی سب نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا، ہاں اس میں یہ بات ضرور سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ اس میں لوگوں کی آسانی اور ان کی سہولت کا خیال رکھ کر اس میں وقت کی تحدید کرنا، یہ بھی سنت ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر پوچھا گیا اور کون سا عمل، تو یہ وہ موضوع ہے جو اس باب سے متعلق آپ نے فرمایا بر الوالدین، دوسرا محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو آ کر علماء کو، بزرگوں کو، باقی کسی کو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، جبکہ ان کے گھروں کے اندر ان کے اپنے والدین موجود ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا خزانہ وہ انسان کے پاس اور انسان ادھر ادھر دھکے کھاتا رہے، اس سے زیادہ جو انسان کی بدبختی ہے اور کچھ نہیں۔ والدین کی خدمت کر کے جو دعا ملتی ہے اس کا جو اثر ہے وہ ویسے منگوانے میں نہیں ہے، لیکن آپ جائیں ماں کے پاس گئے کہ میرے لیے دعا کرو، وہ دعا کریں گے یقیناً اس کا بھی فائدہ ہوگا، کوئی بھی کرے گا، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی اور دل اتنا خوش ہوا کہ بے اختیار زبان پر دعائیں آ گئی۔ آپ زندگی میں تجربہ کر لیجئے، یہ جو بے اختیار زبان پر آنے والی دعائیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی رد نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ کو اپنی زندگی میں نظر آ جائے گا کہ وہ دعائیں جو ہیں قبول ہو گئی۔ تو بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جن کے والدین فوت ہو گئے وہ تو اس نعمت سے محروم ہو گئے، وہ والدین کے ساتھ نیکی کیسے کریں؟ وہ بہت بڑی نیکی کر سکتے ہیں، وہ دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندوں کی طرف سے فوت شدگان کے لیے سب سے بڑا تحفہ وہ مغفرت کی دعا ہے، اور آپ نے فرمایا ایک شخص کا جنت میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ میرے تو عمل منقطع ہوئے ہیں، تو اب یہ میرا جنت میں درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ میرا یہ جو درجہ ہے یہ جنت میں کیسے بلند ہو گیا؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے کی تمہارے لیے مغفرت کی دعا نے تمہارے لیے اس درجے کو بلند کروا دیا۔ اس لیے فوت ہونے کے بعد بھی انسان ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کر سکتا ہے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ قرآن میں الفاظ موجود ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ میری مغفرت بھی فرما، میرے دونوں والدین کی مغفرت بھی فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر بھی اسی طرح رحم فرما جس طرح وہ مجھے چھوٹے عمر میں رحم دلی کا معاملہ کر کے انہوں نے میری تربیت کی ہے۔ تو یہ دعا کرنا، اور دوسرا صدقہ جاریہ بننا، خیر کے کام کرنا، ان کی بتائی ہوئی خیر کی چیزوں کو پھیلانا، ان کی طرف سے کہیں پر
لوگوں کے فائدے کی کوئی کام کر دینا، عام رفائی کام کر دینا، یہ سارے فائدہ دیتے ہیں، وہ کرنے چاہیے۔ ثم ای، پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور یہاں پر الجہاد بمعنی القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کفار سے جنگ کرنا، یہ بھی اللہ کو محبوب ترین عمل ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار اگر میدان میں آ جائیں تو مسلمان پھر ڈٹ جائے اور میدان میں ان کا سامنا کرے، یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، اللهم انا نسألك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا أرحم الراحمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کے بزرگ نمازی چودھری نور صاحب، آج فیصل آباد میں ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس کے نتیجے میں ان کی ٹانگیں جو ہے وہ فریکچر ہو گئی، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ ان کو صحوبہ صحت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی زندگی میں خیر اور عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، اللہ ہمارے اور دیگر نمازی، ان کے اعزاء قریبات دوست احباب جو بھی اس مسلمان بیماریوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ تو اس کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔